ایک سال بعد انہیں دیکھا تھا، وہ جیسے بےتاب نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ لوگ اس کے لفظ، اس کی نظر کی سمت دیکھنے لگے۔ کوئی بھی مرتضیٰ تک نہیں پہنچ سکا تھا، جبکہ مرتضیٰ کی نظریں بھی اس کی نظروں سے جا ملی تھیں۔ بےتابی، محبت، کیا کیا نہیں تھا ان کی نظروں میں۔ سالار بنا کچھ دیکھے اسٹیج سے چھلانگ لگاتا اترا تھا۔ لوگ ایک دم چلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھے تھے۔ لوگوں کی بے شمار بھیڑ میں وہ ان تک نہیں پہنچ سکا، مگر سرخ نظریں انہی پر تھیں۔ لوگوں نے اس کو گھیر لیا تھا، اس کے ساتھ تصویریں لے رہے تھے۔ زمل اس کی اس حرکت پر ایک دم پریشان ہوئی۔ سالار کا آڈینس میں اترنا ایک ہنگامہ مچا گیا کہ لوگ وہاں سے بھی اتر اتر کر اس کے پاس بھاگنے لگے۔ زمل اس بھگدڑ پر پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ لوگوں کو ہٹا رہا تھا۔ فیروز ایک دم اس کی طرف تھا، اس کے گارڈ اس طرف دوڑے تھے۔ وہ عوام کو چیرتے ہوئے اس تک پہنچے تھے۔ مرتضیٰ اس سے بہت دور تھا۔ ہنگامہ سا تھا چار سو ہر طرف۔ سالار نے نظروں ہی نظروں میں سختی سے جیسے باپ کو تھام رکھا تھا۔ مرتضیٰ کو دھکے لگ رہے تھے۔ لوگ ان کی پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فیروز نے اسے جھنجھوڑا۔ بابا، بابا کو پروٹیکٹ کرو، وہ ذرا غصے سے چلایا۔ فیروز نے ایک دم اس کی نظروں کی سمت دیکھا۔ لوگ سالار تک پہنچنے کو بے تاب تھے۔ تبھی مرتضیٰ پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ لوگوں کے دھکے انہیں لگ رہے تھے۔ فیروز جانتا تھا اسے اپنی پرواہ نہیں، ہو گیا اس وقت وہی جسے وہ دیکھ رہا ہے، اسی کی پرواہ کرے گا۔ فیروز لوگوں کی بھیڑ چیرتا مرتضیٰ تک پہنچا اور انہیں اپنے ساتھ وہاں سے نکالنے لگا۔ مگر مجھے سالار سے ملنا ہے، مرتضیٰ بولے، جبکہ فیروز نے ان کے قریب اونچی آواز میں کہا، سر وہ آ جائیں گے، آپ چلیں یہاں سے۔ وہ انہیں انکنارہ کرنے کے باوجود زبردستی کھینچ کر وہاں سے نکال چکا تھا۔ سالار اب بھی اسی راستے کو دیکھ رہا تھا۔ لوگ اس کے ساتھ تصویریں بنا رہے تھے۔ وہ بیچ میں خاموش کھڑا تھا، جیسے وہ ایک بار پھر سے پیچھے چلا گیا تھا۔ اس کے گارڈز اسے جس سمت کھینچ کر لے جانے لگے وہ سمت چلتا گیا۔ زمل کہاں تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ گارڈز اسے لوگوں کے بیچ سے نکال لائے تھے۔ وہ اسے اسٹوڈیو کے اندر لے جانے لگے۔ سالار نے اپنا راستہ بدل لیا۔ گارڈز اس کو روکنا چاہتے تھے، مگر وہ بنا روکے وہاں سے باہر نکل گیا۔ گاڑی میں سوار ہوا اور نہ جانے کن راستوں پر وہ نکل چکا تھا۔ پیچھے مرتضیٰ، زمل اس کے اسٹوڈیو کے اندر آنے کے منتظر تھے۔ تم نے کہا تھا وہ یہاں آئے گا، کہاں ہے وہ؟ مرتضیٰ فیروز کا گریبان پکڑ کر چیخنے لگا۔ سر آپ گھر چلیں، وہ آ جائیں گے۔ وہ بولا، نہیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ چلا گیا، میں اس کے پاس پہنچ جاتا، تم نے مجھے دور کر دیا پھر سے اس سے۔ وہ بس اس طرح تھے کہ فیروز کے منہ پر تھپڑ مار دیتے۔ تبھی زین بھی پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا۔ بابا، فیروز سے ان کو الگ کیا۔ بھائی کہاں ہے؟ اس نے زمل اور فیروز کی طرف دیکھا۔ زمل خود بھی نہیں جانتی تھی، پریشانی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبکہ فیروز سب کو سنبھالنا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے چلیں، سالار خود پہنچ جائے گا۔ مگر مرتضیٰ ہتھے سے اکڑ چکے تھے، بار بار فیروز کو مارنے کے لیے اٹھتے۔ تبھی اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بابا، زین اور زمل ایک دم ان کی طرف بڑھے۔ میں سب کو کہہ رہا ہوں، سر آپ لوگ گھر چلیں، سر خود آ جائیں گے، فیروز نے کہا، اور زین نے اس کی بات کا یقین کرتے ہوئے یہاں سے نکلنا مناسب سمجھا۔ یہاں بہت شور اور بہت رش تھا، اور میڈیا یہ اچانک بننے والی صورتحال کی کوریج کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ مرتضیٰ زین اور زمل کو بمشکل فیروز لے کر وہاں سے نکلا تھا۔ رات رفتہ رفتہ اتر رہی تھی، سیاہی آسمان پر پھیل رہی تھی، ٹھنڈ بڑھ رہی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ زمل مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی سالار کے واپس آ جانے کی۔ فیروز کے ساتھ زین نے جانا چاہا، مگر فیروز اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی چلا گیا، اور یہاں کے راستے زین جانتا نہیں تھا، وہ سالار کو کہاں ڈھونڈتا۔ آپ نے کہا تھا آپ بھائی کو لے کر واپس آئیں گی، زین اس کے مگر ہو گیا، جو خود بیٹھی رو رہی تھی۔ میں، اس سے کوئی بات نہیں بن پڑی۔ مرتضیٰ تو آس بھری نظروں سے صرف دروازے کو تک رہے تھے۔ زین نے سر جھٹکا اور غصے سے زمل کو دیکھا۔ زمل اور بھی پریشان ہو گئی۔ ساری بات کا قصوروار خود کو سمجھنے لگی، اور فیروز لوٹ آیا، مگر خالی ہاتھ۔ میں پتہ کروا کر آ رہا ہوں سر کا۔ مرتضیٰ نے غصے سے فیروز کو دیکھا۔ وہ خود پریشان تھا، سالار اس طرح بچوں کی طرح بہیو نہیں کر سکتا تھا، اسے اندازہ تھا وہ خود لوٹ آئے گا۔
وہ ان کو دیکھ کر اپنی کیفیت سے پریشان ہو گیا ہوگا، مگر سنبھلتے ہی وہ لوٹ آئے گا۔ زین اور مرتضیٰ اس پر غصہ کرنے لگے، بھڑکنے لگے۔ رات مزید سرک گئی، گھر سے فون پر فون آنے لگے کہ کیا ہوا، کیا بنی، یہاں تک کہ سب نے فورس کیا کہ وہ ویڈیو کال پر آ جائیں، مگر انہیں بھی بتایا گیا سالار نہیں ہے یہاں۔ سب کی آنکھیں اسے تک رہی تھی، لوٹ آنے کی منتظر تھے اس کے۔ وہ اس وقت لندن برج پر کھڑا تھا، شہر رنگین تھا، دنیا چل رہی تھی۔ وہ کیوں آ گئے تھے یہاں؟ وہ سرخ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ انہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے اوپر جیسے بہت بوجھ محسوس کیا، خود میں عجیب خالی پن محسوس کیا، وہ خالی پن جسے پر کرنے کے لیے سال بھر اس نے جتن کیے، مگر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ وہ اس خلا کو، اس بات کو خود میں سے مٹا سکے۔ دھوکہ دیا تھا مرتضیٰ نے اسے، اتنا بڑا دھوکہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنا سر تھام لیا، ان سب سے وہ بچ نہیں سکتا تھا، سارے حالات کا سامنا اسے کرنا تھا۔ اس نے سرد سانس کھینچی تھی، اس سانس میں بے حد تکلیف تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی گھر کی طرف گھما لی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو پہلی نظر فیروز پر پڑی، جو لان میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے اندر آتے ہی ایک دم اس کی طرف بڑھا۔ سر، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ فیروز اس کے پاس آیا۔ اندر کون ہے؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سر، بابا ہیں آپ کے، اور زین سر ہیں، اور میڈم ہیں، اس نے بتایا۔ سالار سر ہلا کر اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے اور بالآخر وہ اندر آ گیا۔ دروازہ بند کرنے سے اس نے ان تینوں کو دیکھا۔ مرتضیٰ ایک دم اٹھے اور اس کے پاس بھاگ کر پہنچے اور اسے اپنے سینے میں ایسے بھینچا کہ سالار بے بس ہو گیا۔ جو خود کو سمیٹ کر آیا تھا وہ ان کے سینے سے لگا بکھرنے لگا۔ مرتضیٰ بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو سالار، میرے بچے، میری جان، میرے بیٹے، مجھے معاف کر دو، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا، نہیں رہ سکتا، میں نے گناہ کیا ہے، یہ میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، ناانصافی کی میں نے۔ وہ اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے مسلسل اس سے معافی مانگ رہے تھے، جبکہ وہ ان کے شانے پر سر رکھے چپ کھڑا تھا۔ سالار، کچھ تو بول، مت کر اس طرح چپ، میں جانتا ہوں یہ خاموشی تجھے اندر اندر ختم کر رہی ہے، مت رہ چپ، تو چاہتا ہے سزا دے مجھے، مگر دور مت رہ، میں نے تجھے سگوں سے بڑھ کر سمجھا ہے، میرا بیٹا ہے یار تو۔ وہ اس کا سرخ آنسوں سے تر چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولے۔ LCD پر چلنے والی ویڈیو کال سے یہ منظر سب دیکھ رہے تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زین ضبط کیے کھڑا تھا، جبکہ جمل مسلسل آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ مرتضیٰ کا دل پھٹنے کو تھا۔ سالار مرتضیٰ کبھی نظریں نہیں جھکاتا تھا۔ سالار، تم نظر مت جھکا، مجھ سے نظر ملا کر بات کر، کچھ تو بول۔ وہ بولے۔ ان کے چہرے پر تکلیف تھی، مگر اس سے کئی گنا بڑھ کر سالار کے چہرے پر تھی۔ کیا کہوں؟ اس نے نظریں اٹھا کر مرتضیٰ کو دیکھا۔ تینوں بھائی بے چین ہو اٹھے تھے، تڑپ اٹھے تھے، جبکہ مرتضیٰ کو لگ رہا تھا وہ یوں رہا تو اس کا دم گھٹ جائے گا۔ آپ کو کیا پکاروں، بابا یا بس مرتضیٰ؟ آپ جانتے ہیں ان دو لفظوں میں کتنا فرق ہے۔ آپ نے مجھے کہاں لا کر چھوڑا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ مرتضیٰ اس کے شانے تھام کر رو پڑے۔ مجھے معاف کر دو، وہ بولے۔ میرا مان، میرا غرور، میری محبت، میری ضد، میری انا آپ کے ساتھ ختم ہو گئی جب پتہ چلا باپ جیسا رشتہ تو میرے گرد ہی نہیں، یہ خرید و فروخت ہے، وہ کہہ کر ان کے ہاتھ ہٹا گیا۔ سالار، ایک دم مدیحہ کی آواز پر اس نے دیوار پر فل سائز لگی LCD پر سرخ نظروں سے دیکھا۔ میرا تو اس میں کوئی بھی قصور نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی، میں نہیں جانتی تھی سالار، میں نے تمہیں کبھی غیر نہیں سمجھا، میں جانتی تھی، جانتی ہی کیا تھی، مرتضیٰ نے میرے بیٹے دھوکہ دیا ہے، تمہارے باپ نے ہم سب کو، بہت برے انسان ہے یہ، مدیحہ چیخی، جبکہ مرتضیٰ پیچھے گر گئے، ہار کر وہ اپنے آنسو نہیں روک سکے۔ آپ کیوں کہیں گی انہیں، یہ میرا اور ان کا مسئلہ ہے، باقی کوئی انہیں برا سمجھے مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ مرتضیٰ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، وہ سر تھام کر بیٹھ گئے۔ سالار، کبیر نے اس کو پکارا۔ سالار نے کسی کی طرف نہیں دیکھا اور اپنے کمرے میں جانے لگا۔ مرتضیٰ جبکہ ایک دم لیٹتے چلے گئے۔ بابا! زین کی چیخ پر سالار مڑا اور باپ کو زمین پر بے بس پڑا دیکھ وہ رک کر سیڑھیوں پر سے اترتا بھاگا تھا۔ اس نے مرتضیٰ کو زین سے پہلے پکڑا اور بازو میں بھر لیا۔ بابا! وہ ان کا گال تھپتھپانے لگا، مگر مرتضیٰ میں کوئی جان نہیں تھی۔ بابا! وہ خوف سے چلایا، یہاں تک کہ بہت مشکل سانس بھی نہیں لے پا رہے تھے۔ فیروز! وہ دھاڑا اور فیروز ایک دم اندر داخل ہوا، مگر سالار بنا کچھ دیکھے مرتضیٰ کو بازو میں بھر کر وہاں سے باہر بھاگا تھا۔ اس کا دل اس وقت بے حد تیز رفتار میں دھڑک رہا تھا۔ اگر مرتضیٰ کو کچھ ہو گیا تو شاید وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ وہ جان و دل سے اپنے باپ مانتا تھا، وہ اسے کھو نہیں سکتا تھا۔
وہ اس سے ناراض تو ہو سکتا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تو زین فوراً مرتضیٰ کو لے کر بیٹھا، جبکہ سالار تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ دوسری طرف سارے گھر والے بے تاب بے چین ہو گئے تھے۔ وہ ہاسپٹل پہنچے تو مرتضیٰ کو فوراً ایڈمٹ کر لیا گیا۔ وہ پریشان تھا۔ زین بے چین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے زین کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ بار بار دیوار پر مکہ مارتا اور ادھر ادھر چلنے لگ جاتا۔ زین کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ سر جھکا گیا۔ سالار جیسے جلے پاؤں کی بلی بن گیا۔ اچانک اس کی نظریں زین پر گئیں۔ زین نے بھی اس کی طرف دیکھا اور وہ بے بس ہوتا ضبط کھوتا سالار کے سینے سے لگ گیا۔ بس کر دیں بھیا آپ کی ناراضگی، ہمیں مار دے گی جنہیں برداشت ہو رہی ہے۔ نہیں برداشت ہو رہی مجھ سے آپ کی ناراضگی۔ اب ایسا مت کریں بھیا پلیز۔ آپ مت سوچیں ہم ہیں آپ کے بابا ہی آپ کے بابا ہیں۔ وہ اسے بڑوں کی طرح سمجھا رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر باہر نکلا۔ وہ کچھ بولتا کہ ڈاکٹر کی طرف بڑھا تھا۔ یہ مائنر ہارٹ اٹیک ہے، انہیں پراپر کیئر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر بولا۔ وقت پر یہاں پہنچنے کی وجہ سے ان کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، ان کا خیال رکھیں۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ سالار دروازہ کھولتا اندر گیا۔ مرتضیٰ ہوش میں نہیں تھے۔ سالار سرخ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ بار بار مجھے ہی جھکنا پڑتا ہے مگر اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ روٹھے انداز میں بولا اور وہیں بیٹھ گیا۔ زین نے جیسے سر تھام لیا۔ سکھ کا سانس اس کے حلق سے نکلا تھا۔